نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آپ کہہ دیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کلی آئے گا، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تم کو اللہ دوست رکھے گا. پوری تعلیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تم کو اللہ دوست رکھے گا. جاننا چاہیے پوری بات. یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی لکھی ہوئی، بہت مفید ہے، مولانا جامع ہے. کون سنتا سناتا؟ میں نے بہت کہا بھائی ربیع الاول وغیرہ میں جیسے یہ سنائی ہے تو میں تو ربیع الاول میں سفر کرتا ہوں، لے جاتا ہوں گجرات وغیرہ میں سنائی ہی سنا میں نے. لیکن چیزوں کی قدر ہی کہاں، ہر چیز کی قدر ہے لیکن کتابوں کی قدر نہیں. میں گیا مولانا علی میاں رحم اللہ، آپ بھی تھے، نہیں مجھے بات کہا مولانا ہم نے ایک کتاب لکھی ہے. علی میں نے کہا کیا کہوں، سب تقسیم ہو گئی، اب کوئی بچی نہیں کہ میں آپ کو دوں. علی میں نے کہا ہم نے ایک کتاب لکھی، اس کو ہم نے تقسیم کر دیا، اب میرے پاس بچی ہی نہیں کہ میں آپ کو دوں. میں نے کہا حضرت ہم نے خرید لیا اس کو. میں سچ کہتا ہوں اتنا تعجب کیا کہ ہماری کتاب نے خرید لیا. میں نے کہا حضرت کیا ہوا، سب چیز خریدی ہے، اس کی ضرورت ہے اس کو خریدا، اس کی ضرورت ہے اس کو خریدا. کتاب تو اور زیادہ ضروری چیز ہے. نبی کو بھی تنہا نہیں بھیجا اللہ نے، کتاب کے ساتھ بھیجا. یہ حضرت کا جملہ ہے. صرف نبوت قولی نہیں ہے، عملی کتابی، کتاب ساتھ ہے. نبی بھی پابند ہے اس کتاب کا، نبی بھی پابند ہے. اب جو دیکھے سوچے سمجھے لوگ بیان کرتے ہیں، مناسب نہیں. نبی بھی محتاج ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سمجھے کہ کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. جاننا چاہیے جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کو اور اس کی موافقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے. کمالات نبوت ہے. دوسرے کی امام محمد احمد صاحب نے اس کو جمع کرایا، بڑی محنت کی جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی ابھی ربیع الاول میں اس کو نہیں سنا جا سکتا. نہایت جامع مضامین جمع. جاننا چاہیے کہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو اور اس کی موافقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، ورنہ وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے. جس سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کو ان سے محبت ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے اس کو محبت نہیں ہے. اس کی تعلیمات سے، اس کی ہدایات سے تو سمجھا جائے گا کہ یہ محبت میں قاضی بھی جھوٹا ہے. یہ سب چیزیں سمجھنے کی. جاننا چاہیے کہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کو اور اس کی موافقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، ورنہ وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے بلکہ کاذب اور مدعی ہے کہ نہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی شخص سچا ہے جس میں یہ علامت موجود ہے، ظاہر نہیں، جو حضور سے سنا اس پر عمل بھی کرتا ہے. آپ سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے
یہ تنگی اور فراخی، خوشی اور ناخوشی کے ہر حال میں آپ کا اقتدا کرے، خوشی میں بھی ناخوشی میں۔ اچھا حال ہوا تو خوش ہوتا ہی ہے، ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر تنگی پیش آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اللہ ہی دینے والا اور منع کرنے والا ہے، یہ سوچ کر کے صبر کرو۔ آپ سے محبت کی پہلی علامت ہے کہ تنگی اور فراخی، خوشی اور ناخوشی کے ہر حال میں آپ کا اقتدا کرے اور آپ کی سنت پر عمل کرے اور آپ کے اقوال و افعال کا اتباع کرے اور آپ کے احکام کو بجا لاوے، سب کتابیں، اور آپ کے نواہی سے اجتناب کرے، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے اسے اجتناب کرے، اور آپ کے آداب و اخلاق کے ساتھ متعدب و متخلق ہو، ادب اختیار کرے، اور آپ کے اخلاق آداب کے ساتھ متعدب متحقق، اور اس کی دلیل حق تعالیٰ کے ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ جامع ہے کہ نہیں، بڑے آدمی کی عبارت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تم کو اللہ دوست رکھے گا، اللہ اچھی کر دے۔ پہلی بات رہی آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی اقتدا کی جائے۔ ان المحب لمن يحب يطيع، ہے کہ نہیں؟ ان المحب لمن يحب يطيع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اقتدا بھی کرتا ہے، بہت مشہور شعر ہے، ان المحب لمن يحب يطيع۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ دوست رکھے گا، آج تفاصیل کتاب اٹھایا، میں نے کہا یہی سنا دوں، ہماری جمع کی ہے محنت سے، اسے حضرت محمد احمد صاحب نے سب کی ہے کتاب میں۔ آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنی ہوائے نفسانی و اغراض نفسانی کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترجیح دے، جس کی جانب آپ نے تحریر و ترغیب فرمائی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس صفت کا وصف طور پر اس صفت کا خاص طور سے ان کے مدح کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہی نا، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہو، صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر یہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو، مقدم کرتے ہیں۔ ایک ساتھ کہ قابل عالم ہے مولانا مصطفیٰ صاحب، بہت لندنی میں تھے، کہا مولانا یہاں کے لوگوں کی میں تعریف کروں، حقیقت بیان کروں، تم کے وہ ہے محتمین زبردست، بخاری کی شرح لکھ کر عربی میں لکھ رہے ہیں۔ ہمارا انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی تعریف کری، انگریزوں کنویں میں رہتے ہیں، انگریزوں کی تعریف کروں؟ ہم نے کہا بھائی، کہا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا کھانا ہو اور باپ اور بیٹے دونوں بھوکے ہوں، مرد، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ کھائے یا باپ کو چھوڑ دے، کبھی باپ کو نہیں کھلائے گا۔ پوری تحقیق ان لوگوں کی یہی ہے کہ اگر دونوں بھوکے ہوں، بے انتہا باپ بھی اور بیٹے بھی، اور کھانا ایک آدمی کا ہے، تو بیٹا کھا جائے گا، باپ کو پوچھے گا نہیں۔ یہ مجھ سے لندن ہی میں بیان کیا کہ ان پورے جو دیکھ رہے ہیں سب ہوائی اخلاق کے دوا سے کچھ بھی نہیں، نہ معقول لوگ۔
جیسے وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو. یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ایسے موقع پر اندازہ ہوتا ہے کتنی محبت ہے. ایک صحابی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ ہے، سب لوگ گئے گھر، کہا کہ دیکھو کچھ کھانا نہ، کہا ہے تو وہی بچوں کے لیے پکایا ہے. کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ بھوکے ہیں، میں ان کو لا رہا ہوں. انہوں نے کہا لائیے، چراغ گڑ کر دیا روٹی کھانا، یہ نہ معلوم کتنا ہے، کیا ہے، کون کی لے رہا ہے، کھلایا اور بچوں کو سلا دیا. یہ بھی ہے، بچوں کو سلا دیا. یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یسرون علی انفسہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا تھا. جس کو اپنے کھانے سے کھانے پینے کے مجلس میں کوئی اپنے پر انحصار کرتا ہے. یہ دیکھا ہم لوگ دسترخوان پہ تھے، وہاں بڑا صاحب بھی تھے، ان کے یہ سب چیز بہت تھی. سب تھے وہاں، محمد عمر صاحب سبھی دسترخوان لگا ہوا. ایک آدمی کوئی اچھی چیز تھی تو وہ کھا کر کے ہاتھ بڑھایا، اس کی طرف رک گیا. کا تو بڑا حصہ ہے، 3 7 یا 8 تھے والے، کوئی ہم 10 تھے. کا ایک کا پورا حصہ ہے تمہارا، مجلس میں ڈال دیا ان کو. میں موجود تھا. دیکھو کس چیز کتنی ہے، 5 ہے، یہ 6 آدمی کتنے ہیں، 10 ہے. سوچو اسی کی مقدار لو جتنا تمہارا حصہ ہے. انہیں ناجائز ہے 10 سرکار کو پہلے ڈال دیا ان کو. ڈالنے انہیں کبھی ہم سے ہو جاتا ہے تو معاف کیجیے، جو ہے سامنے. بہت زبردست آدمی سے معاملہ تھا. میں تو بہت مطمئن ہوا. میں نے دفعہ کہا مولانا سے کہ حضرت مولانا ہمارا بھی جی چاہتا ہے کبھی ایسی صورت کیا کریں نہیں، لیکن ڈر لگتا ہے ہم کو. آپ کتنی ضرورت ہے آپ کے اندر، سب کچھ کر لیتے ہیں. اب ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، کہا کہ تمہارا حصہ اتنا ہے، صاف کر دیا. ہم 10 آدمی ہیں اور چیز ہے 7، تو پورا حصہ ہے 1، تم نے 1 کیوں اٹھایا، صاف کر دیا. ہم موجود تھے. اتباع سنت واقعی مولانا کے اندر سنت کی اتباع. ہم لوگ مدینے میں ساتھ تھے مولانا کے. ہم نے اٹھایا، کھانا رکھ دیا، اٹھے، دسترخوان بچھایا، پانی خود رکھا. مولانا نے کہا آپ کھائیے، بسم اللہ کر کے آپ کھائیے. جیسے برتن رکھ دیا، جیسے دسترخوان گیا، جیسے بیٹھا. نہیں کھانا بھی تو اصلی اب ہے. جب تم کو کھانے کی ڈھنگ نہیں ہے تو اور کیا ڈھنگ آئے گا. وہی تو سیکھو بچپن سے سکھانے، اس کا بھی ڈھنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ سنت والی کمالات نبوت ہے مولانا. یہ آپ دیکھا نا، محنت کیا کہ نہیں ہم نے. ہے تو حضرت کی طرف حضرت نے لکھوایا ہے. اسی آنگن میں بیٹھ کر کے دھوپ بھی رہتی تھی اس پر، بیت المعارف میں وہی لکھا ہے. اس کو ٹھیک لکھتا تھا. حضرت تھے ایسے بچہ کھانا کا بہت اظہار ہمدردی غمخواری. بہت. یہ سیرت کی کتابیں کوئی پڑھنے والا نہیں، مجھے کوئی لینے والا بھی نہیں ہے. کوئی اس لیے یہ کتاب بڑی مہنگی ہے. جوتا بہت سستا ہے، 50 روپے کا جوتا، 100 روپے 200 نہیں دیتا لے. جوتا تو یہ کتاب بڑی مہنگی ہے، 15 روپے کی بڑی مہنگی ہے. اپنے کو تم کو کتاب سے مناسب نہیں، تم کیا پڑھو گے.
نیز آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنی ہوائے نفس و اغراض نفسانی کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترجیح دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی کپڑا کچھ اچھا رہا ہوگا کہ ابا یہ پہن سکتے ہیں کہ آپ پہن سکتی ہو، لیکن کسی پر فخر نہ کرنا اس کی وجہ سے، کسی کو ذلیل نہیں کہ تمہارا اچھا کپڑا پہننا تو جائز ہے لیکن کسی کو ذلیل سمجھنا ناجائز ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس یہ تعلیمات نبویہ ہیں مولانا، جس کی طرف التفات سننے بھی روا نہیں. ابھی کہیں وہ ٹہلے دھن کی دھن نکل جا رہے ہیں، کہاں جانے دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اس کا عقیمی نتیجہ کیا ہوگا. تمہاری لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں، تمہاری بہنیں کدھر جا رہی ہیں، تم کو پتا ہے. کوئی آتا تھا حضرت کے یہاں، میرے سامنے بات کہ حضرت ہماری لڑکی بھاگ گئی. وہ ڈانٹے تھے، سامنے کہا تم نے کب اس کو روکنے کے سامان کیا تھا؟ تم تو خود آزاد رکھا تھا تم نے، اب مجھ سے آئے دعا کرانے کے لیے. میں ڈانٹتے ہوئے یہی دیکھا، حضرت کو دیکھا. جو اسباب تم نے خود اختیار کیے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم ذمہ دار ہیں. ہم بھوک تو کسی کو کسی سے چاہیے نہیں. نیز آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے ہوائے نفس اور اغراض نفسانی کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترجیح دے. مجھے یاد آتا ہے ٹھیک ہے، شادی واقعہ یہی ہے. ایک صاحب تھے، کسی مہمان کے جمعرات کو جا رہے تھے. اب مہمان کے جانا تو ظاہر بھائی کی اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہتے تھے، اور کل ہی کے دن جمعہ ہے، اسے بدلنا ہے بدل. تو میں نے کیا ترجیح دیا، لیکن بہت دیر تک کہ اللہ جمعہ کی وجہ سے اچھا کپڑا پہننا ہے، مہمان کے جا رہا ہوں. تو مطلب غور کیا، اور غور کر کے کیا کیا مجھے یاد نہیں. نیز آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے ہوائے نفس و اغراض نفسانی کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترجیح ہے، جس کی جانب آپ نے تحریر و ترغیب فرمائی. وہاں سے کھانے پینے کے میں تھوڑا سا دوری اختیار کرنے کا، اور جس کی تحریر کی اس کو یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کی تحریر کو لو، پکڑو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس بات سے خاص طور پر مدد فرمائی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حکم دیا کہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتا. ہمارے حضرت بہت بے واقعہ ہے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آ گئے یا کسی بزرگ کے حق آ گئے، بہت سناتے تھے. بھوکے تھے، کھلانا تھا ان کو. گئے گھر، کہا کھانا ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، ہم لوگ کا بچوں کا ہے. کہا میں مہمان کے لا رہا ہوں، حضور کے مہمان ہے. لے گئے، کچھ بہانہ کر کے آدر سے بجھا دیا، بیٹھ گئے کھا لیا. خود یوں کرتے رہے کہ معلوم کھا رہے ہیں، کھائے نہیں تاکہ ہمارا مہمان کھا لے. بھوکے رہ گیا، روایت ہے کہ ہے. یہ سب اخلاقیات ہے مولانا. اس کے سیکھنے کے لیے کوئی کہیں جاتا ہے، اتنا گھومنا لگا ہوا ہے اس وقت، کہاں جائے گھومنے جا رہے. حضرت کا عجیب جملہ ہے، بمبئی سے لوگ آتے تھے تو مجلس میں نہیں آتے تھے، بہت سے بمبئی سے آنے والے تو ہم سے کہتے تھے فلاں بلا دیا، فلاں لوگ مجلس. تو معلوم ہے کہ وہ ٹہلنے گھومنے گئے ہیں، تفریح کرنے. کہا کہو اپنی زبان میں کہو، یہ بمبئی کے بعد الہ آبادوں میں کون چیز ہے کہ میں جس کو دیکھا گھوما جائے. مجھ سے تعجب کرتے تھے کہ بمبئی سے آیا ہوا آدمی الہ آباد گیا گھومنے کے لیے، مسجد چھوڑ کر کے. سمجھ گئے؟ ارے تم تو بہت سمجھتے ہو. یہ کہتے تھے کہ بمبئی سے آیا ہوا گھوم گھام کر کے اتنی چیزیں، الہ آباد میں کون سی چیز رہ گئی کچھ دیکھنے کے آیا ہوئی ہے.
بہت ناگوار ہوتا ہے. اب مجلس کا ترک تو بالکل اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. پوچھے تو مجلس میں تھے نہیں, بس فوراً نظر ہٹا لیا. یہاں اور کیا چیز ہے, مجلسی تو یہی تو ہے, اور کیا ہے یہاں. لوگ سمجھتے ہیں یہاں کیا سوا سنگم کے. بہت سے بیرون ملک کے لوگ آتے ہیں تو سیدھے سنگم جاتے ہیں, تب یہاں آتے ہیں. اور لوگ تو عام بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو مٹانا, اللہ کی خواہش کو مقدم کرنا اپنے میں, کچھ نہیں بچا. عوام حواس میں بالکل آزادی. یہ باہر سے بھی ہم لوگ نکل چکے ہیں سنت کے. چنانچہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اس کے وصف خاص کے طور مدح فرمائی, جیسے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خدا کا کلام ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہی بات, خود وہ تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, لیکن اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب بات آیا, یہاں تک اس چیز والی مسجد میں رہتے تھے, دارالعلوم اس چیز میں رہتے تھے. کھانا تو اصل سے پہلے ہی ہو رہا, روٹی مل جاتی تھی, کھانا پورا اثر بعد ملتا تھا دارالعلوم میں. روٹی لے کے چلے جاتے تھے تاکہ اثر جمع پڑا نہیں تھی. روٹی میں مطبخ سے لے جاتے تھے, نمک یا گڑ سے کھا لیتے تھے, زندگی گزار لیا. اس میں بھی چونکہ اسٹیشن والی مسجد ہے, وہاں جو آتے جاتے تھے تو کسی کو بیٹھا لیا ساتھ اور کسی کو پوری کھلا دیا, فارغ کر لیتے تھے. اچھا, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. یہ سب بات کیا کرتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ کیوں نہ ہو. نیل آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے. یہ بھی ہے کہ راضی نہ کرنے کا ہے, اسے موقع پر ناراض بھی کر سکتے ہو. شادی بیاہ میں گانا بجانا, میں ان کے یہاں شادی ہے, ناخوش ہو جائیں گے. ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے سے پوچھے, کسی بھی چیز شریح ہو تو اس میں تو بھائی مجھے اس طرح بھی کرنا چاہیے تاکہ جائے نہ کچھ تو باقی رہے. نیز آپ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے, اے بیٹے, اگر تم سے ہو سکے کہ اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا ضرور کرو. یہ تعلیمات ہے نبی, کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ کمال نبوت 20-30 سال سے لکھے گی نہیں. ہم کو تو کوئی آدمی آتے نہیں آیا کہ کمالات میں اچھے مرامی محمد احمد کا کتاب ہے. کوئی اپنے آدمی کے پاس نہیں ہوگی. میں دعوی کے ساتھ کرتا ہوں شاید 100 آدمی شاید 1-2 آدمی کے پاس ہو, کیونکہ قیمت سے ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مفت ملے. کہاں سے دے گا مفت اتنا؟ مفت میں تھا گندھاریا میں, ایک آدمی کو میں نے دیا تو وہ کہتے نہیں وہ کتاب دیجیے, موٹی جو کئی. مالدار تھا, خوب کھاتا تھا, کھلتا تھا. یہ کتاب نہیں وہ دیجیے. تو ان کے ساتھی نے ڈانٹا کہ بھائی وہ بہت قیمتی کتاب ہے, سب کو جو دے رہے ہیں دے دو. میں نے لیا کہ نہیں, یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. حضرت نے جو کتاب لکھی کہا اپنے برادری کے لوگ سے کہ خرید دو اس کو, گھر میں رہے گی تو تم نہیں دیکھ پاؤ گے, تمہاری اولاد کبھی نہ کبھی پڑھے گی. مثال وہی تھا حضرت کا.
پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اے بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ کو محبوب رکھتا ہے، اور جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب یہ سب نہیں دیکھتے، خالی کھانا دیکھتے ہیں کہ ہماری 2 روٹی نکل رہی اس کے یہاں جا رہی، اور تم کو یہ روٹی کہاں لے جائے گی؟ آیا ہے کہ ایک آدمی نام اعمال میں 1 روٹی کی کمی ہوگی، سدیشی ہے، وہ کسی سے مانگے گا کہ 1 روٹی دے گا، ہاں ہم کو خود ضرورت ہے، پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف ہے، اتنی قیمتی ہو جائے گی روٹی وہاں پر، وہ مجھ کو محبوب، اور جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پر جو کوئی اس صفت کے ساتھ متصف ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والا ہے۔ اب یہ اٹھا کے دے دیا۔ جو کوئی ان میں سے بعض امور کی مخالفت کرے اس کی محبت ناقص ہے۔ سمجھ لیجیے یہ کمالات نبوت ہے، بچا یہ اصل کتاب ان کی ٹھیک ہے، اس فیصل صحیح، بہت حضرت نے محنت کر کے اس کو، یہ کتاب تو ایسی ہے کہ ربیع الاول مستقل یہ سنائی جائے، میں نے گجرات میں کہا، جاری بھی کیا بعض جگہ، لیکن نہیں، سب سے پہلے یہ بڑی مہنگی ہے، بڑے لوگ بات کر رہا ہوں میں، بڑی مہنگی، میں کٹاریے میں تھا تو کتابیں تھیں، ہم لوگ بیچنے کے تو نہیں جاتے، ایک کتاب میں نے لیا تو دوسرا کہتے نہیں وہ دیجیے، تو اس کے ساتھ ہی ڈانٹا کہ جو مولا ہے دو وہ لو، اس پہ کیا کٹاریے کی بات ہے، یہ کہتے مالدار لوگ ہیں، لیکن کتاب بڑی مہنگی ہے، بس مفت ملے یہ تو ٹھیک ہے، اب خریدنا پڑے 5 روپے کی، یہ جب تم کو اپنے علوم سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہوگی کیا تم پڑھو گے؟ کتاب خود کا خریدو، رکھو، 20 سال نہیں بھی رکھو، تم نہیں پڑھو گے تمہاری اولاد پڑھے گی، یہ فتح پوری بات ہے۔ اور جو کوئی ان میں سے بعض امور کی مخالفت کرے اس کی محبت ناقص ہے۔ نیز آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کو کثرت سے یاد کرے، اس لیے کہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اس کی کثرت سے یاد کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اور آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کے دیدار اور آپ سے ملاقات کا شیدائی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر حبیب اپنے حبیب کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، ہر دوست اپنے چنانچہ اشعریین کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ کو چلا ہے۔ راستے میں وہ لوگ یہ رضیت شعر پڑھتے تھے، ہم کل دوستوں سے ملیں گے، غدا نلقوا الاحبہ، ہم کل دوستوں سے ملیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اسی طرح جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کے اہلیہ کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، واہ واہ حضرا غم، ہائے رے غم، تو انہوں نے فوراً کہا واہ تربا، بہت ہی خوشی کا مقام، انہوں نے کہا بہت غم کا، کہا بہت خوشی کا مقام ہے کہ اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ بیوی نے کہا واہ سکتا ہے، انہوں نے کہا واہ تربا، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سے کلمات عمار ابن یاسر کی زبان سے اپنی شہادت کے وقت نکلے، جان نکلنے گئی، یا تربا، آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آپ کا ذکر گرامی آوے تو آپ کی تعظیم و توقیر بجا جائے۔ جب شریف پڑھو، ایک مرتبہ تو واجب میں پڑھنا ہر مجلس میں، ورنہ ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے، مستحب تو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جب آپ کا نام نامی سنا جائے تو انکسار فروت نہیں ظاہر کرے، جھکاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اسحاق نجیبی کا بیان ہے کہ صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو ان کو فروتنی اور انکسار داخل ہو جاتا، روتے کھڑے ہو جاتے، آپ کے فراق میں رونے لگتے تھے صحابہ کرام، ان کی جیسی محبت لے آؤ لوگ کہتے ہیں صحابہ۔ اور اکثر تابعین کی بھی یہی حالت تھی، کوئی غلبہ محبت اور شوق میں ایسا کرتا تھا، کوئی غلبہ حیبت اور توقیر کے سب اس حال میں ہو جاتا تھا۔ بہرحال بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی معرفت عطا فرمائے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو بجا لانے کے ہم سب کو توفیق فرمائے۔ شادی بیاہ سب ہے، سب میں حضور کی سنت موجود ہے، سنتوں کو پیش نظر رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی کے ملک صاحب، شہر دیہات، رات دن سب ہر حال میں حضور کی سنت کو پیش نظر رکھیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ عورتوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سند ہے، وہی سند ہے جو مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے ہیں، جو احکام مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔